یا فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی 3 شکلیں ہیں۔ یا تو فوت ہونے والے شخص نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی ہو اور مال چھوڑا ہو کہ میرا یہ مال ہے، اس سے میری طرف سے ہر سال قربانی کرتے رہنا، تو اس نے اگر تو وصیت کی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے تو پھر تو اس کی وصیت پوری کرنا چاہیے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے الگ جانور کی۔ اور اگر اس نے وصیت کی ہے لیکن مال نہیں چھوڑا، اس کے ورثاء جو ہیں اب ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ قربانی کرے اس کی طرف سے اور چاہے تو نہ کرے، کیونکہ اس نے مال نہیں چھوڑا۔ اور تیسری حالت یہ ہے ایسے فوت شدہ شخص کی طرف سے قربانی کرنا جس نے وصیت نہیں کی، اس کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا، الگ سے اس کا کوئی جانور اس کی طرف سے ذبح کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ آپ نے کسی فوت ہونے والے کی طرف سے الگ سے کوئی جانور ذبح کیا ہو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کی بہت بڑی خدمت رہی آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے بھی، اور اسی طرح آپ کے بہت اور بھی عزیز و اقارب جو فوت ہوئے، شہید ہوئے، لیکن آپ نے کسی کے نام کی الگ سے قربانی نہیں کی، اور نہ ہی ہمیں صحابہ کرام سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ میت کے لیے، فوت ہونے والے کے لیے الگ سے قربانی کرنا سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ جو اپنے گھر کی طرف سے جانور ذبح کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے قربانی کا جو اہتمام کر رہے ہیں، اس میں آپ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جانور میں گھر کے جو بھی افراد ہیں، زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، سبھی کو اس کا اجر دے دے، اور اللہ کا فضل وسیع ہے، اس کی رحمتیں بے پایا ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سبھی کو اجر دے سکتا ہے، چاہے فوت شدہ ہوں یا زندہ ہوں، اور یہی نیت ہونی چاہیے۔